دیر کے لیے گزارش ہے 30 منٹ مجھے سماعت کر لیں، اور جسے جانا ہو وہ ابھی چلا جائے، بیچ میں اٹھ کے مت جائے، کیونکہ جو بیچ میں اٹھ کے جاتا ہے پھر تقریر میں دقت آتی ہے۔ اور جسے جانا ہے وہ ابھی چلا جائے۔ اور تقریر شروع کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اشعار میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات کی اجازت ہو۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔ حضور طیبہ بلائیے نا، 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 حضور طیبہ بلائیے نا۔ ہے مدتوں سے میری تمنا، ہے مدتوں سے میری تمنا، مجھے بھی روضہ دکھائیے نا، ہے مدتوں سے میری تمنا، مجھے بھی روضہ دکھائیے نا۔ بالکل آپ مدینہ شریف کو اپنی نگاہوں میں بسا لیں اور پھر اس شعر کو سماعت کریں۔ میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، سارے لوگ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور طیبہ بلائیے نا، حضور طیبہ بلائیے نا، کہ پہنچ کے طیبہ پہنچ کے طیبہ حضور کے در، پہنچ کے طیبہ حضور کے در پہ سارے عاشق پکار اٹھے، پہنچ کے طیبہ حضور کے در پہ سارے عاشق پکار اٹھے۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا میں منتظر ہوں، اے میرے آقا میں منتظر ہوں، کہ رخ سے پردہ ہٹائیے نا، اے میرے آقا میں منتظر ہوں، کہ رخ سے پردہ ہٹائیے نا، حضور طیبہ بلائیے نا، حضور طیبہ بلائیے نا۔ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، حضور طیبہ بلائیے نا، حضور طیبہ۔ اور دیکھیں کتنا قیمتی شعر ہے، اتنا اچھا شعر ہے، ایک بار سارے لوگ مل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرت بلال، ان کا واقعہ، ان کا منظر جو ہے وہ سب کی نگاہوں میں ہے۔ کیا واقعہ ہے وہ اپنے ذہن میں بسائیں، جو شعر سنیں۔ لباس ہی قیمتی ہے میرا، میری تو قیمت کوئی نہیں ہے، لباس ہی قیمتی ہے میرا، میری تو قیمت کوئی نہیں ہے، لباس ہی قیمتی ہے میرا، میری تو قیمت
قیمت کوئی نہیں ہے، لباس ہی قیمت ہے میرا، میری تو قیمت کوئی نہیں ہے، میری تو قیمت کوئی نہیں ہے، بلال جیسے خرید کر کے، بلال جیسے خرید کر کے میری بھی قیمت بڑھائیے نا، بلال جیسے، بلال جیسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مختار کائنات، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلال جیسے۔ اور دیکھیں حضرت صدیق اکبر جب غار ثور میں موجود تھے حضور کے ساتھ، تو ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، انہوں نے اپنا انگوٹھا لگا دیا تھا۔ وہ بھی منظر، وہ بھی واقعہ اپنے ذہن میں بسائیں اور یہ شعر سنیں۔ حضور طیبہ بلائیے نا، حضور طیبہ بلائیے نا، اور یہ شعر سماعت فرمائیں، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ رنگ دیکھو دیوانگی کا، یہ رنگ دیکھو دیوانگی کا، کہ غار میں کر کے آنکھ پرنم، یہ رنگ دیکھو، یہ رنگ دیکھو دیوانگی کا، کہ غار میں کر کے آنکھ پرنم، یہ سانپ بولا ابو بکر سے، یہ سانپ بولا ابو بکر سے، ذرا انگوٹھا ہٹائیے نا، یہ سانپ بولا ابو بکر سے، ذرا انگوٹھا ہٹائیے نا، حضور طیبہ بلائیے نا، حضور طیبہ بلائیے نا۔ اب درود پاک پہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ پہلے اس کا ایکو تھوڑا بند کر دیجئے تاکہ آواز صاف آئے، تھوڑا بیس بڑھا دیجئے ہلکا، اور ایکو بند کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی لائٹ کے مبارکباد ہیں کمیٹی والے، علی جناب جابر صاحب کہ جن کے ذریعے سے میری یہاں حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ بہت ہی لائٹ کے مبارکباد ہیں آپ حضرات جو اتنی رات گئے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ چکر لگاؤ زمین کے، دیکھو کہاں پر میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتوں کیا تم روئے زمین پر گئے تھے؟ کیا تم نے چکر لگایا تھا؟ کیا تمہیں کوئی میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے ملا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہاں، وہ علی پور کی سرزمین تھی، وہاں پر کچھ بندے تیرا اور تیرے محبوب کا، تیرے ولیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ فرشتے یہاں بھی آتے ہیں، جہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ولیوں کے سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔
تو جب اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا تم گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم گئے تھے، ہم نے دیکھا کچھ بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتے، ہر وقت تیری ہی رضا حاصل کرنے میں لگے رہتے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اور وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے جب مجھے نہیں دیکھا، میری جنت کو نہیں دیکھا، میری دوزخ کو نہیں دیکھا، پھر بھی میرا ذکر کر رہے تھے، جنت کا بھی ذکر کر رہے تھے، دوزخ کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں پر بیٹھے تھے، جتنے ذکر کر رہے تھے، جتنے ذکر سن رہے تھے، میں نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی عطائیں ہیں۔ میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی، میں بس آپ کا مقام بتا رہا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اور میں اکثر بتاتا ہوں جہاں بھی جلسے میں جاتا ہوں، یہ بات جو میں اب بتانے والا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ آدمی چاہتا ہے ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ہم تو بہت غریب ہیں، کہ ہم اگر چھوٹی سی مجلس، چھوٹی سی میلاد شریف کی محفل اپنے گھر پہ منا لیں تو کیا حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا سنتے ہیں؟ تو سنو، یہاں پر ولیوں کے سلطان بھی موجود ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، آپ بڑا جلسہ کرا سکیں یا نہ کرا سکیں، بس آپ اگر دل سے حضور کو یاد کرو گے تو حضور آپ کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لائیں گے، چھپروں میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ بغداد کے اندر ایک بہت غریب عورت تھی جس کے پاس کچھ میلاد شریف کرنے کا، کوئی جلسہ کرنے کا اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی مالدار نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں حضور کی محبت تھی۔ ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا تو وہاں پر وہ کارڈ بانٹے گئے تھے کہ جس کو وہ کارڈ ملے گا، انویٹیشن کارڈ ملے گا، وہی اس کے اندر داخل ہوگا اور وہ جلسے کو سنے گا۔ اور اس میں پیسے رکھے گئے تھے کہ جو مالدار ہوگا وہی یہاں سے وہ پرچیز کرے گا اور اندر جائے گا، جیسے آج کل شو ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ ایک محفل میلاد کا پروگرام ایک بہت مالدار انسان کرا رہا تھا، تو وہ بوڑھی خاتون کو جب معلوم چلا تو وہ بھی آئی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کا مقام کیا ہے، آپ اتنی رات میں یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون آئی، اندر جانے لگی تو اس نے روک دیا، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا حضور کی مجلس ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہم حضور کی بدو میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضور کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے روک دیا، کہا تم نہیں جا سکتی، تمہارے پاس کوئی انویٹیشن کارڈ ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی کارڈ نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، یہاں تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں میسر ہوتا، ہم تمہارا کارڈ کہاں سے لیں گے؟ کہا تم اندر نہیں جا سکتی۔ لیکن حضور کی سچی دیوانی تھی، حضور کی چاہنے والی تھی، اندر داخل ہوئی تو اس دربان نے لات ماری پیٹ پہ، جیسے ہی لات لگی وہ عورت گر گئی۔ تھوڑا ایکو میرے بھائی کم کر دیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے بات، ایکو کم کر دیجئے، اگر وہ سو گئے ان کو جگا دیجئے کہ نا ایکو کم کر دیں۔ تو جیسے ہی وہ زمین پر گری تو اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس نے اٹھا لیا، کہا ماں تو رو کیوں رہی ہے؟ وہ غریب تھی، رونے لگی کہ آج ہمارے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو یہ اندر جانے نہیں دیتے حضور کی مجلس میں۔ کہا ماں تو رو مت، حضور تو سب کے ہیں، حضور صرف امیروں کے نہیں ہیں، حضور تو غریبوں کے بھی ہیں، اور اگر ہم اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں حضور کا ذکر کریں گے، حضور کو دل سے یاد کریں گے تو حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لائیں گے۔ تو اس کی ماں نے آنسو پوچھے، آنسو پوچھنے کے بعد بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد گھر پہ لے گئی، اور گھر پہ جانے کے بعد اس نے 2 مصلے لیے، اپنی جگہ جو تھی اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد 2 مصلوں کو بچھا دیا۔ ایک پہ بیٹی بیٹھ گئی، ایک پہ ماں بیٹھ گئی، ماں بیٹی دونوں بیٹھ گئی اور دونوں حضور کا ذکر کرنے لگی۔ جب بیٹی حضور کی نعت پڑھتی تھی تو ماں سبحان اللہ کہتی تھی، جب ماں حضور کی نعت پڑھتی تھی تو بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی۔
اور یہ ان کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آدھی رات گزر گئی تو ماں نے کہا بیٹی جاؤ ذرا باہر سے ہمیں پانی لا کے دو، ہم تازہ وضو کریں گے، ہم تازہ وضو کریں گے اور پھر حضور کا ذکر کریں گے۔ یہ حضور کے سچے چاہنے والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ادھر دیکھیں تو وہ دو مصلے پر بیٹھ گئی، دونوں حضور کے ذکر میں لگ گئی۔ ماں نے کہا میں تازہ وضو بناؤں گی، بیٹی دروازے پر گئی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جب اس کی چیخ نکلی تو ماں چلائی، کہا بیٹی تو کیوں چیخ رہی ہے؟ کہا ماں دیکھو تو صحیح، دروازے پہ کوئی آیا ہے، اس کا چہرہ بھی نورانی ہے، اس کا جلوہ بھی نورانی ہے، اس کے کپڑے بھی نورانی ہے۔ ارے ماں آؤ تو صحیح۔ اس کی ماں نے کہا ہمارے دروازے پہ کون آتا ہے؟ ہمیں تو کوئی اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اتنی رات میں ہمارے دروازے پہ کون آتا ہے؟ اس کی ماں نے جب اتنا کہا تھا، بیٹی چیخ کے بولی تھی ماں آؤ تو صحیح، دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے۔ جب اس کی ماں دوڑ کے آئی ہے تو دیکھا دروازے پہ کوئی اور نہیں تھا، ارے آنے والا بغداد سے غوث پاک آئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس میں قیامت پارہ کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب ماں دوڑ کے آئی دروازے پہ حضور غوث پاک کو دیکھا تو عرض کرنے لگی یا غوث اعظم، یا پیر پیرا، یا میر میرا، آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کے دربار میں بڑے بڑے ولیوں کو جانے کی اجازت نہیں ملتی، آپ ہمارے دروازے پہ کیسے آئے ہیں؟ حضور غوث پاک نے فرمایا خاتون تجھے پتا نہیں ہے، جب سے تو نے حضور کا ذکر کیا ہے، جب سے تو نے یہاں پر حضور کی نعتیں پڑھی ہے، جب سے تو نے حضور کی باتیں کی ہے، ارے میں ہی نہیں آیا، ارے میں تو کسی کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے ابھی دیکھا ہے، جب سے تو نے حضور کا ذکر کیا ہے، ارے میں نے تیرے گھر میں ابھی حسنین کے نانا کو آتے دیکھا ہے، میں نے تیرے گھر میں ابھی حسنین کے نانا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا ہے۔ ہم اور حضور غوث پاک اس کی دہلیز کو چوم رہے تھے۔ کہا تم آپ دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہ میں دہلیز کو اسی لیے چوم رہا ہوں کیونکہ ابھی ادھر سے حسنین کے نانا گزر کے گئے ہیں تیرے گھر، تو میں ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کا مقام ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو دل سے حضور کو یاد کرتے ہیں تو حضور ان کے ٹوٹے ہوئے مکانوں میں بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ میرا جو موضوع تھا میں نے جو رکھا تھا، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے میں نے یہ دو واقعے آپ کو دے دیے تاکہ آپ سکون سے سنیں۔ اب تھوڑا ماحول بنائیں اور بس 20-25 منٹ کی گفتگو سن کے چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، ہمارے باپ دادا کا بھی دشمن ہے۔ جب چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس گھر میں وہ چوری کرنے جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ چور فلاں شخص ہے، تو اب وہ جب وہاں جائے گا تو پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب شیطان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس پہ حملہ بولنے والا ہے، شیطان کو جب پتہ چل جاتا ہے اگر اس پر حملہ بولیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ شیطان اپنے ہتھ کنڈوں کو ہر طریقے سے آزماتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو بڑی نیکی سے لا کے چھوٹی نیکی پر لا کے کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو 1000 نیکی ملنے والی ہیں تو شیطان آپ کو 100 یا 10 نیکیوں پر لا کے کر دے گا۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے۔ اللہ پاک نے شیطان کی پوری ہسٹری کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان، تھوڑی دیر سن لیجئے، ادھر گفتگو سن لیجئے۔ قرآن کے اندر اللہ نے پوری ہسٹری شیطان کی بیان فرمائی اور یہ بہت زیادہ پاورفل تھا، یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے گئے، میں ان کو سجدہ اس لیے نہیں کر سکتا، آگ کی فطرت ہے اوپر اٹھنا اور مٹی کی فطرت ہے نیچے جانا، تو میں ان سے بہتر ہوں۔ جب اتنا اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میری بارگاہ سے نکل جا، بھاگ جا یہاں سے مردود۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار کے بھگا دیا۔ اللہ نے تو شیطان کہنے لگا کہ اللہ تو مجھے بھگا رہا ہے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔
सिराते मुस्तकीम पर घात लगा के बैठूंगा, तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा। अल्लाह फरमाता है कि तू मेरे बंदों को कभी नहीं भटका सकता, जो मेरा बंदा होगा वो कभी नहीं भटकेगा। लेकिन अगर कोई तेरी चाल में आ भी जाएगा, जमीन से आसमान तक गुनाह करके ले भी आएगा, लेकिन जब मेरी बारगाह में पलट आएगा, जब वो गुनाहों से तौबा कर लेगा, तो उसकी तौबा को ऐसे ही माफ फरमा दूंगा जैसे गोया कि उसने कभी गुनाह ही नहीं किए। अरे बाबा माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। शैतान बड़ी बड़े नेकियों से लाके छोटी छोटी नेकियों पर कर देता है। कैसे? हजरत एक हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, ज़हन से बात भी एकदम उतर जाती है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे थे, नमाज कज़ा हो गई फजर की। जब नमाज फजर की कज़ा हुई तो सुबह उठे तो बहुत रोए, और रोने के बाद फिर उन्होंने कज़ा नमाज पढ़ी, तो दूसरे दिन फिर सोए और फिर सोते रहे, तो शैतान ने आके उन्हें उठा दिया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, तू कौन शख्स है जो मुझे नमाज से आके उठा दिया तूने, अब मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। तो कहने लगा कि मैं शैतान हूँ। कहा तू शैतान है? कहा हाँ मैं शैतान हूँ। कहा तेरा तो कोई फायदा नहीं था, फिर तूने आके मुझे क्यों उठा दिया? कहा जब आपकी कल नमाज कज़ा हुई थी ना, तो आप इतना रोए थे कि अल्लाह ताला ने आपको 1000 नमाजों का सवाब अता फरमाया था, और आज भी अगर आपकी कज़ा हो जाती तो अल्लाह ताला आपको फिर 1000 नमाजों का सवाब अता फरमाता। मैं नहीं चाहता कि आपको 1000 नमाजों का सवाब मिल जाए, तो मैंने आपको उठा दिया तो आपको एक ही नमाज का सवाब मिलेगा। तो शैतान इस तरीके से हमें बहकाता है, फुसलाता है, लेकिन हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें और फैमिली लाइफ में, इंसान की फैमिली लाइफ में शैतान का बड़ा जबरदस्त रोल होता है। आजकल तलाक वाले मैटर बहुत ज्यादा आते हैं, हमारे पास अक्सर फोन आते हैं वो तलाक के मसले में कि तलाक हो गई, वो हमारा शोहर राजी नहीं है, शोहर कहता है वो हमारी बीवी राजी नहीं है। ये शैतान इनके अंदर इतनी फूट डाल देता है, 1-2 महीने के बाद शादी होती है, उधर फोन आना शुरू हो जाता है, साहब वो तलाक का मैटर हो गया। तो क्यों? ये शैतान हमारे अंदर वो फूट डालता है और इस तरीके से करता है। तो हमें चाहिए कि हर वक्त हम अल्लाह की इबादत में लगे रहें और हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते रहें, दरूद शरीफ का ज्यादा से ज्यादा विर्द करें। आपको मैं एक बात बता के फिर रुखसत होना चाहता हूँ, उसके बाद देखूंगा माहौल आपका कैसा है कि शैतान किस तरीके से इंसान को बहकाता है। एक आबिद था, उसका नाम बरसीसा था। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहि रहमा ये नकल फरमाते हैं अपनी किताब में, एक बरसीसा नाम का ये था, तो बहुत बड़ा आबिद था, इबादत गुजार था, नमाजें पढ़ा करता था। एक दिन कमरे में नमाज पढ़ रहा था, लेकिन घर से बाहर नहीं निकला करता था, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता था। नमाज पढ़ रहा था कमरे में, तो एक दिन क्या देखा इसने, खिड़की खोली। अब शैतान का रोल देखो यहाँ से किस तरीके से शुरू होता है और कैसे इसको आबिद से इसको गुनाहगार बना के और इसको कत्ल भी करवाता है और इसको मुर्तद भी बना देता है। तो इसने खिड़की खोली तो देखा कि एक बहुत नेक इंसान नमाज अदा कर रहा है, और वो साहब शैतान था और वो नमाजी की शक्ल में आया था और उसके दरवाजे के सामने नमाज पढ़ने लगा। धीरे धीरे इंसान के उसमें ये आता है, धीरे धीरे इंसान को बहकाता है, और इंसान इसके बहकावे में कैसे आता है। तो जैसे ही खिड़की खोली देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, उसने फिर बंद कर दी, और फिर वो बरसीसा था फिर नमाज पढ़ने लगा। जब फिर नमाज पढ़ने लगा, फिर दूसरे दिन उसने फिर खिड़की खोली तो फिर वही शख्स था, फिर उसने खिड़की बंद कर दी। इस तरीके से 15 दिन जब गुजर गए तो उसने सोचा यार इतना नेक बंदा है, ये हर वक्त नमाजों में लगा रहता है, तो क्यों ना हम इसको अपने पास बुला लें। तो एक दिन उसने खिड़की खोली, बारिश बहुत तेजी के साथ हो रही थी, बारिश तेजी से हो रही थी। जब उसने खिड़की खोली तो वो बारिश में भी नमाज पढ़ रहा था। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि यार ये तो बहुत ही अल्लाह का नेक बंदा है, अब इसको अपने हुजरे में बुलाना चाहिए। तो उसने वहीं से आवाज दी कि फला इंसान आप मेरे हुजरे में आके अल्लाह की इबादत करें, आप भीगते हुए क्यों अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अब शैतान को तो यही चाहिए था, शैतान चाहता था कि ये शख्स मुझे बुला ले। तो जब उसने बुलाया तो उसने कहा कि आप बुला रहे हैं तो आपकी दावत मुझे कबूल है, मैं आपकी दावत को ठुकरा नहीं सकता। तो शैतान आया हुजरे के अंदर और नमाज पढ़ने लगा। 15 दिन उसने नमाज पढ़ी, बाकायदा नमाज पढ़ी। नमाज क्या, वो नकल बनाए हुए था नमाज की। तो 15 दिन उसने नमाज की नकल की। अब जो आबिद इंसान था उसे पक्का यकीन हो गया कि ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है। अब उसने अपना धीरे धीरे रोल शुरू किया। बरसीसा को उसने बहकाना शुरू किया कि आप इतने बड़े अल्लाह के बंदे हो,
آپ اتنے بڑے زاہد ہو، آپ اتنے بڑے عابد ہو، اتنی عبادت کرتے ہو، آپ کی زبان میں تو بہت پاور ہوگی. آپ مریضوں کو دیکھا کریں، آپ لوگوں کو دیکھا کریں، آپ شہر میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو دیکھا کریں، ان پر پھونک ڈالنا شروع کیا کریں، وہ لوگ شفا یاب ہو جائیں گے. اس نے کہا یار میں یہ کام نہیں کرتا، میں بس عبادت میں لگا رہتا ہوں. لیکن شیطان نے اس کو دھیرے دھیرے بہکایا اور کہا میں آپ کو ایک منتر بتاتا ہوں. شیطان نے ایک منتر بتایا اس کو اور کہا یہ منتر تم لے لو، جب تک تمہارے پاس یہ منتر رہے گا، جب تک لوگ تم سے شفا یاب ہوتے رہیں گے. ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد شیطان چلا گیا. اس نے اپنا کام یہیں سے شروع کر دیا. اب دیکھیے برسیسہ نام کا جو عابد تھا اس کا رول کیا گیا. اب کیا ہوا کہ اسی شہر میں ایک بہت بڑا مالدار انسان تھا، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی. جب اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے سوچا کہ اب کس کے پاس لے جائیں. اس پر جناتی خلل ہو گئے اور اسی شیطان نے جا کے اس پر اثر کر دیا اور اس کو بیمار کر دیا. اور پھر ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ برسیسہ نام کا شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ گے، اس کے پاس ایک ایسا منتر ہے کہ وہ منتر پھونکے گا کہ تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی. اب کس طریقے سے یہ ڈال رہا ہے. ابھی ادھر گیا، اب وہ جو مالدار انسان تھا اس کی بیٹی بیمار تھی. اس نے کہا چلو برسیسہ کے پاس چلتے ہیں، لیکن برسیسہ تو دیکھتا ہی نہیں. اس نے کہا تم جاؤ تو صحیح، اس کو منتر ابھی ملا ہے، اب وہ جب منتر پڑھ کے پھونکے گا تو تمہاری بیٹی شفا یاب ہو جائے گی. اب یہ مالدار انسان اپنی بیٹی کو لے کے اس برسیسہ نام کے عابد کے پاس گیا. اور جب عابد نے دیکھا تو کہنے لگا، اس نے سوچا کہ ابھی تک تو میں نے کوئی پھونک نہیں ڈالی، کوئی دعا نہیں کی، چلو منتر مجھے ملا ہے، اس کو آزماتے ہیں، ٹرائل لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ منتر کامیاب ہے یا نہیں ہے. تو برسیسہ نام کا جو عابد تھا اس نے اسی منتر کو پڑھا اور اسی لڑکی پر پھونکا تو لڑکی فوراً صحیح ہو گئی، کیونکہ اسی شیطان نے اثر کیا تھا اور اسی نے ٹھیک بھی کر دیا. برسیسہ کو ہوش بھی نہیں. برسیسہ نے سمجھا کہ واقعی میرا منتر بہت کامیاب ہے، میرا منتر بہت کامیاب ہے. اب تو میں مریضوں کو دیکھا کروں گا، اب تو میں جو بھی آئے گا اس پر یہی منتر پھونکا کروں گا اور میں بہت مشہور ہو جاؤں گا. وہ برسیسہ جو کبھی باہر نکلتا نہیں تھا آج وہ مریضوں کو دیکھنے کی تمنا رکھ رہا ہے شیطان کے بہکانے سے. لیکن اس کو خبر نہیں کہ ہمیں شیطان بہکا رہا ہے. اسی طریقے سے ہمیں بھی شیطان بہکاتا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی. تو اس نے دیکھا اور کہا جاؤ ٹھیک ہو گئی. 15 دن ٹھیک رہی لڑکی اور شیطان 15 دن کے بعد جاتا ہے، پھر اس پر اثر کر دیتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتی ہے اور پھر اس کے باپ سے کہتا ہے کہ جاؤ برسیسہ کے پاس، وہی ٹھیک کر دے گا، اس کے علاوہ شہر میں کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا. اب برسیسہ کے پاس وہی لڑکی بھیجی گئی. اس کے بھائی اب کی لائے اور برسیسہ سے کہنے لگے کہ دیکھو اس پر پھر جناتی خلل ہو گئے، یہ پھر پریشان ہو گئی. برسیسہ نے پھر وہی منتر پھونکا اور پھر لڑکی صحیح ہو گئی. لڑکی صحیح ہو گئی. اب اس کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا منتر کامیاب ہے. ادھر اس مالدار انسان کو بھی پکا یقین ہو گیا تھا کہ برسیسہ کچھ کام کا انسان ہے. برسیسہ جو پڑھ کے پھونک دیتا ہے تو بس جو بھی مریض ہو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے